یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام بھوکے ہیں اور صرف حضرت بلال کے پاس ایک پیالی دودھ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دودھ مبارک کو ہاتھ میں لیا اور اس سے ڈال کے دیتے گئے۔ 70 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا، اور پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں دیکھا تو دودھ کا پیالہ اتنا ہی بھرا ہوا تھا۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شعر میں باندھا ہے، اس معجزے کو۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے جی بھر گیا۔ حدیث کو سامنے رکھ کے اور قرآن کو سامنے رکھ کے شاعری کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ اور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی اندھیرے کمرے میں اچانک تشریف لے جاتے تو وہاں روشنی ہو جاتی۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوئی کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گم گئی۔ سوئی کو ابرا عربی زبان میں کہتے ہیں، الف با را گولتا، ابرا، ابرتن۔ تو میں سوئی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس طرح کسی چیز کو ہاتھ لگا کے تلاش کرنے کو اس کو تجسس عربی زبان میں کہتے ہیں۔ جیسے رات کے وقت اندھیرے میں کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ ہاتھوں سے کوئی چیز ٹٹولتے ہیں، اس ٹٹولنے کو کہتے ہیں المس بالید، تجسس۔ ہاتھ سے کسی چیز کو آپ ڈھونڈتے ہیں جب نظر نہ آ رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں تجسس۔ اس لیے لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، ان کی خامیوں کی تلاش میں رہنا، اس کو بھی قرآن میں لا تجسسوا کہا گیا کہ لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈا کرو، لوگوں کی خامیوں کی تلاش میں نہ رہا کرو۔ حضرت مفتی محمد خان صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرتبہ میں نے ایک بڑی شخصیت سے ان کے کچھ اختلافات تھے اور وہ ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، تو فرمانے لگے کہ مولوی میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کے خلاف کتاب لکھو، آپ اس کے ساتھ رہے ہیں اور اب آپ کے اختلاف ہو گئے ہیں۔ تو مفتی صاحب بڑے خاندانی شرافت والے انسان تھے، فرمایا کہ میرا جو خاندان کا خون ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ جس کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کے عرصے تک کھانا کھایا اب اس کے خلاف کتاب لکھ ڈال۔ فرمایا میرے جو اختلاف تھے وہ انتظامی تھے، لیکن جو بندہ ہے اس کے عقیدے تو ولیوں والے ہیں، انتظامی اختلافات کی وجہ سے میں اس کے خلاف کیسے کتاب لکھوں؟ ضرور اس بندے میں کمزوریاں ہیں، اس لیے یہ تو انبیاء ہوتے ہیں جو کامل اور مکمل ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، اس میں اصول کیا ہے؟ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی اچھائیاں زیادہ ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا۔ دیکھو کہ خوبیاں اس میں کتنی ہیں، 1 2 3 4 خامیاں تو ہر انسان کے اندر، جو بھی نبی نہیں ہے یا پھر اللہ کا بہت زیادہ مکمل اور پوری حفاظت اس کو حاصل نہیں ہے نبیوں کے علاوہ کسی بندے کو، تو کمزوریاں تو انسانوں میں ہوتی ہیں۔ تو اس میں اصول یہ دیا گیا کہ دیکھو کہ اس کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں یا خامیاں۔ اگر خوبیاں زیادہ ہیں اس سے اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھ کر اس کی عزت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے۔ کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اصول جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ بندوں کی خوبیوں پہ نظر رکھو،
تجسسوا لا تجسسوا، تو یہ اندھیرے میں کسی چیز کو ہاتھ سے تلاش کرنا، اس کو تجسس کہا جاتا ہے۔ پھر اسی کو عام طور پر کسی چیز کو تلاش کرنا اور خامیاں کسی کی ڈھونڈنا، اس کے لیے بھی تجسس کا لفظ آیا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اندھیرے میں اپنے ہاتھوں سے سوئی تلاش کر رہی تھی، سوئی نہیں مل رہی تھی، اچانک حضور پاک کمرے میں تشریف لائے، فتبینت العبرۃ، تو اس طرح سوئی چمک اٹھی۔ فارسی زبان میں سوئی کو سوزن کہا جاتا ہے۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس معجزے کو شعر میں بیان کیا ہے، سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں، ان معجزات کے بیان کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اور معجزہ پیش آیا۔ ایک اعرابی بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیے نے آ کر اس کی بکری اٹھا لی، بندے نے دوڑ کے بھیڑیے کے منہ سے بکری کو کھینچ لیا، تو بھیڑیا پتھر پہ بیٹھا، بالکل جس طرح جانور سکون سے بیٹھتے ہیں، اور بھیڑیا زبان حال سے بولا یا زبان قال سے بولا۔ وہ عربی یہ کہتا ہے کہ بھیڑیے نے مجھ سے بات کی، اور جو معجزہ یہ بتاتا ہے کہ یہ زبان قال تھی، حال کی زبان نہیں تھی۔ حال کی زبان یہ ہوتی ہے نا کہ جانور ہے وہ منہ کھول کے اپنی زبان نکالے ہوئے ہے، تو زبان حال سے وہ اپنی پیاس بتا رہا ہوتا، اور زبان قال یہ ہے کہ منہ سے بول کے کہے۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے چھین لیا ہے۔ بندہ تو بھیڑیے والی بات ادھر ہی رہ گئی، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ جانور بھی بولتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قریب ایک وادی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بھیڑیے نے کہا کہ یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جانور بولتے ہیں، اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تیرے قریب وادی میں اللہ کا آخری رسول آیا ہوا ہے اور تجھے ابھی تک خبر ہی نہیں ہے۔ اس بندے نے فوراً ادھر ادھر پوچھا کہ یہاں کون قریب کوئی اللہ کا رسول آیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ آیا ہوا ہے اور کہتا ہے اللہ کا رسول ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور یہ واقعہ سنایا اور سرکار کا کلمہ پڑھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، میرے صحابہ کو بھی یہ بات سناؤ۔ کیا مطلب؟ جب وہ یہ معجزہ سنیں گے اور اس کی یہ سن کر ان کا ایمان اور مضبوط ہوگا کہ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جانور بھی ان کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی باتیں آپ کے معجزات سننے سے اور زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایک اور بات سنیے اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں کہ جو چیز کسی نبی کو بطور معجزہ ملتی ہے، اس نبی کے امت کے ولی کو وہ کرامت کے طور پر بھی ملتی ہے۔ یعنی نبیوں کو جو چیز معجزے کے طور پر ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کی امتوں میں وہ ولیوں کو کرامت دیتا ہے۔ صحیح سند کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں، اور جس پہ بڑا شاندار تبصرہ اس صحابی کا ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی زبان پہ حق چلتا ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ ابو مسلم خولانی ایک تابعی ہیں، ان کو کفار نے آگ میں ڈال دیا اور جلتے ہوئے آگ کے الاؤ کے اندر جب وہ گئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہاں اسلام کی اقانیت ظاہر ہو گئی۔ بندہ صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے،
ابو مسلم خولانی جب ان کو دشمنوں نے آگ کے اندر ڈالا کہ یہ رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھتا ہے، آگ کے اندر وہ بالکل سلامت بچ گئے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ واقعہ تو اتنا ہے، لیکن اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمایا اللہ کا شکر ہے میں نے حضور کی امت میں ایک بندے کے ساتھ وہ کچھ ہوتے دیکھ لیا جو اللہ نے اپنے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت پیر سید نظر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر ہندوؤں نے بدکاری کا الزام لگا دیا، تو بڑے پیر صاحب جو پیچھے جن کا مزار ہے ان کو اطلاع ہوئی، یہ بے نیاز لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ایسا ہوتا ہے نا، دیکھیں کیا اعتماد ہے حضرت عبد المطلب کا، اور سیرت کی کتابیں بول بول کے بتاتی ہیں یہ وہ اعتماد کہ کعبہ جانے اور کعبے والا جانے، اگرچہ بعد میں آپ نے دفاع کیا لیکن پہلے آپ نے فرمایا کعبہ جانے اور کعبے والا جانے، میرے اونٹ ہیں میں اس کا مالک ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، کعبے والا خود اپنے کعبے کی فکر کر لے گا۔ یہ اللہ پر اعتماد تھا، ورنہ خود آپ نے پھر خانہ کعبہ کا دفاع بھی کیا، بعد میں جناب عبد المطلب نے پتھر بھی پھینکے ابرا کے لشکر پر، اور یہ مستند مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے۔ لیکن جو خدا پر اعتماد، وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیر صاحب کے والد صاحب کو آگ جلا کر اس میں ڈالا جائے، اگر یہ سچے ہیں تو بچ جائیں گے۔ تو بڑے حضرت کے پاس جب معاملہ پہنچا کہ کوئی سفارش کریں، فرمایا سفارش کی کیا ضرورت ہے، اگر اس نے کچھ کیا ہوا ہے تو اس کا جل جانا بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہ بات، یہ وہی انداز ہے۔ پھر جب آپ آگ میں جانے سے پہلے آئے، بدھ کی صبح آپ نے آگ میں جانا تھا، تو رات کو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرنا، سحری کے وقت تازہ غسل کر کے کپڑے پہن لینا، اللہ سے دعا کر کے پھر آگ میں چلے جانا۔ حضرت پیر نظر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ آپ کی زلفوں سے اس طرح شعلے اٹھ رہے تھے اور جسم آگ جلا نہیں رہی تھی۔ پھر تیل ڈالا گیا، بڑی کوشش کی گئی، پھر سب نے معافی مانگی اور آپ واپس تشریف لے آئے، لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ یاد کا عالم یہ تھا کہ بدھ والے دن آپ نے سحری کے وقت غسل کیا تھا، جب تک آپ زندہ رہے ہر بدھ والے دن سحری کو غسل کر کے تہجد پڑھا کرتے تھے، اس واقعے کو یاد کر کے۔ اللہ اپنے نبیوں کو جو چیز بطور معجزہ دیتا ہے، نبی کی امت کے لوگوں کو بطور کرامت دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے گونگے بولے، آپ میرے منیر اٹھائیں، کوہاٹ سے ایک پٹھان آیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ بکریاں چرا رہا تھا اور مغرب کے بعد کے وقت وہ ویرانے میں تھا، اس کے بعد بولتا نہیں ہے، آج تک یہ بولا نہیں ہے، اتنی اس کی عمر ہو گئی ہے، بچہ بیمار ہے، گولڈ شیف لے کر آئے۔ اب بچہ بول نہیں رہا تھا، اس نے حضرت کی خدمت میں درخواست پیش کی اور عرض کیا کہ حضور یہ بچہ ویرانے میں بکریاں چرا رہا تھا، مغرب کے بعد کا وقت ہو گیا، اس کے بعد سے ابھی تک بولا نہیں ہے۔ تو آپ نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹا آپ کا والد ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا والد ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرمایا یہ بولتا جو ہے، فرمایا حضرت آپ کے سامنے بولا ہے، فرمایا اب یہ بولتا رہے گا۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ انبیاء کو بطور معجزہ دیتا ہے، اولیاء کو بطور کرامت دیتا ہے، اور کرامات کا حق ہونا قرآن کی نصوص صریحہ سے ثابت ہے، قرآن کی نصوص ہیں۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام نبی تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے موسم کا پھل عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ نہیں ہے، لیکن اللہ ان سے بات کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کو صندوق میں ڈال کر بچے کو دریا میں ڈال دو، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں اس بچے کو خیر سے ماں کے پاس واپس کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں سے بات کی۔ اب یہ عام عقل کو تو سمجھ نہیں آتی کہ نبیوں سے تو بات ہوتی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے
اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بات کی، لا تخافی ولا تحزنی، کوئی خوف نہ کر، کوئی غم نہ کر، انا رادو الیک، رب ہو کر میں پکا وعدہ کرتا ہوں تیرا بچہ تیرے پاس واپس آئے گا۔ اور انہوں نے اس اعتماد پر اپنے بچے کو دریا میں پھینک دیا۔ یہ وہ باتیں جو یوٹیوبر مبلغین کو سمجھ نہیں آتی، اور قرآن مجید اور حدیث کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔